تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے، بلکہ شفاعت کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناہگاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے داد دی، میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا، روک دیا، میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل نگہبان کے معنی میں، لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو، مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے، تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہگاروں کو نجات ملے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں گے، اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے، اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا، ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی ضمانت ہوگی۔ تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ کا، جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے
اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی. اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں. یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی. یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی. درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے, وہ بھی قبول فرما لیتا ہے. درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا. علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے, اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے. لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے, جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے, وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو, ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی, انسان تھکتا نہیں, اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں, اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا. یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے.